بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسجد دنیا کا وہ حصہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ جگہ جو آسمان والوں کے لیے ایسی چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے، جس میں امیر و غریب سب برابر ہے، جس کی عظمت و احترام کا حال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، جو الفت و محبت کا درس دیتی ہے، جو باہمی بھائی چارگی اور اخوت کا مظہر ہے۔ ناظرین، مساجد کے فضائل پر بہت سے احادیث پاک موجود ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا ہو، اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری، بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام یا کلام نہ کرے، علیین میں لکھی جاتی ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دیجیے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت 20 سے زائد درجہ افضل ہے، اور یہ اس لیے جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کر لے، پھر مسجد کو صرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی عرض نہ ہو، تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ پھر جب تک جماعت کا انتظار میں بیٹھا رہے گا، اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا، اور فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ اور حضرت حکیم بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ، اور اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈال دو، یعنی رقیق القلب، نرم دل بنو، اور اللہ کی نعمتوں میں کثرت سے تفکر غور کیا کرو، اور بکثرت اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال میں مختلف کر دے کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ، جن میں رہنا بھی نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پا نہ سکو۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہے۔ جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعے اپنا گھر بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت و سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا ضامن ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اس کی محبت کی باتیں کریں گے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مساجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا، اس لیے اس کی ذمہ ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکالے۔ یہ تھے مساجد کی فضیلت کے بارے میں چند احادیثات۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔